السلام علیکم دوستو، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوا، کیسے ملک عرب کو امام مہدی نے عیسائیوں سے پاک کر دیا۔ اب صرف ملک عرب میں یہودی باقی رہے ہیں۔ آخری معرکے میں اسلامی لشکر جو امام مہدی کی قیادت میں لڑ رہا تھا وہ قسطنطنیہ میں تھا۔ یہاں میں قسطنطنیہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ قسطنطنیہ کی فتح کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس فاتح کو زمانے کا بہترین فاتح قرار دیا ہے اور اس لشکر کو بہترین لشکر قرار دیا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گئے ہیں اور آج تک قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بات بھی مل رہی ہے کہ شہر قیامت کے قریب فتح ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان قریب کچھ سالوں میں قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عیسائی ملک اس پر قبضہ کر لے اور اسے مسلمانوں سے چھین لے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج ترکی نیٹو کا ممبر ہے اور نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، تو عیسائی لوگ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ترکی کو نیٹو سے باہر کر دے، اور جیسے ترکی نیٹو سے باہر ہوگا سمجھ لیا جائے کہ قسطنطنیہ جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جلدی نکل جائے گا۔ اب ہم ہمارے موضوع پر آتے ہیں۔ جب اسلامی فوج ترکی میں ہوں گی تب آسمان سے شیطان کی آواز آئیں گی کہ دجال نکل گیا ہے، سبھی لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے۔ یہ خبر جھوٹی ہوں گی، لیکن جب مسلمان دمشق پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ واقعی میں دجال نکل آیا ہے۔ اب یہ دجال کون ہے؟ یہ پیدا ہوگا یا پھر پیدا ہو چکا ہے، صرف نکلنا باقی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، صرف ظاہر ہونا باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی قوم کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، وہ یقیناً کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوں گی گویا پچکا ہوا انگور۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوں گی اور ایک ہاتھ میں جہنم، اس کی آگ جنت ہوں گی اور اس کی جنت آگ ہوں گی۔ دجال ایک شخص ہوگا، لہٰذا کچھ باطل نظریات کی طرح اسے ملک سمجھنا یا تنظیم سمجھنا یا پھر موبائل کو دجال سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ یہ سب یقیناً دجال کے فریب ہے، لیکن دجال نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال پوری دنیا کے فتنوں میں سب سے بدترین فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی پہاڑی سے نکلے گا۔ ان روایتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دجال ابھی دنیا میں موجود ہے اور وہ نکلے گا، ایسا نہیں کہ وہ پیدا ہوگا۔ اس کی تائید میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ وہی تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے جو ہندوستان کے تمل ناڈو نام کے صوبے میں دفن ہے۔ اس صوبے کا نام انہی کے نام سے تمیم کی داری تھا، پھر وقت کے ساتھ بدل کر یہ تمیم ناڈی ہوا اور اب اسے تمل ناڈو کہا جاتا ہے۔ حضرت خود اپنا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر گیا تھا۔ ہم راستہ بھٹک گئے اور سمندر کی لہریں ہمیں 1 مہینے تک ڈھکیلتی رہی۔ پھر ہم سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، پھر ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی دیکھی۔ اس کے بال اتنے گھنے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا اور پچھلا حصہ کون سا یہ پہچاننا مشکل تھا۔ تمیم داری نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا، میں جساسہ ہوں۔ پھر اس جانور نے ان کا نام لیا اور ان سے گرجا کے اندر جانے کو کہا اور کہا کہ وہاں کوئی تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا ہیکل انسان دیکھا جسے کسی نے بہت مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کونیوں تک اور پیر گھٹنوں تک لوہے کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس پر اس نے کہا، میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عرب ہے۔ یہ سن کر اس نے ان سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا، کیا بیسان کے کھجوروں کے درخت پر پھل آتے ہیں؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے کہ اس پر پھل نہیں آئیں گے۔
پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبرہ میں پانی ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ دجال نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں پانی ہے؟ اور کیا اس پانی سے اس کے آس پاس والے کھیتی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پر انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں کھیتی۔ پھر اس نے پوچھا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا؟ اس پر تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ اس پر حضرت نے ہاں کہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس پر تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو لوگ عرب میں عزیز اور عزت والے تھے ان پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور عربوں نے بھی ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر اس نے کہا ان کی اطاعت کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، مجھے عنقریب نکلنے کا حکم دیا جائے گا تو میں نکلوں گا اور پوری دنیا گھوموں گا اور ایسی کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا جہاں آبادی رہتی ہو۔ میں 40 راتیں برابر گھومتا رہوں گا لیکن میں مکہ اور مدینہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر سنایا اور پھر ممبر پر آپ نے عصا پٹک کر فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ پھر فرمایا ہوشیار رہو، دجال شام یا یمن کے دریا میں نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ یہ پورا واقعہ تو ہمیں حدیث شریف میں ملتا ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں دجال نے سوال کیا اسے ہم آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال بیسن کے کھجور کے باغات کے بارے میں دجال نے پوچھا۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ باغات بہت کم باقی رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو وہاں جا کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج صرف وہاں کہنے کو چند باغات بچے ہیں۔ دوسرا سوال جو دجال نے پوچھا وہ بحر تبریہ کے پانی کے بارے میں تھا جسے لیک آف ٹائبیریس اور سی آف گیلیلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی بھی سوکھنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو ان سب کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سے آرٹیکلز مل جائیں گے، کچھ کی لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ پھر تیسرا سوال اس نے عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہیں گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی دن عام دنوں کی طرح برابر ہوں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ابن سیاد نامی ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور وہ یہودیوں کے یہاں پیدا ہوا تھا۔ اس شخص میں وہ تمام نشانیاں موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے پر شک بھی تھا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جاسوسی بھی کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر وہ غصہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور اسے پکڑ کر دبایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ کہے تو میں اسے قتل کر دوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ واقعی دجال ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک جان ضائع ہو جائیں گی۔ کچھ صحابہ اسے ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ دجال نہیں تھا، صرف اس کے جیسا تھا۔ اسی وجہ سے بعد میں علماء اکرام میں بھی اس پر بہت اختلاف ہے کہ ابن سیاد دجال ہے یا نہیں۔ کچھ علماء مانتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اور وہی بعد میں غائب ہو گیا تھا اور پھر وہی اس جزیرے پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملا، لیکن حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال جو لوگ دجال کا زمانہ پانے کی خواہش کرتے ہیں اور دجال کے خلاف لڑنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں وہ شدید غلطی پر ہے، کیونکہ دجال ایسا بڑا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ اس سے کوئی انسان بغیر اللہ کی مرضی اور مدد کے نہیں بچ سکتا۔
آج ہم چھوٹے چھوٹے دجال کے موبائل جیسے کھلونوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ نماز اور دین کی فکر نہیں رہتی۔ اگر واقعی دجال ہمارے زمانے میں آ جائے تو کیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بچ پائیں گے؟ آج ہماری نسلیں ہر قص و ناقص اور ہر بیوقوف انسان کے فینس بن جاتے ہیں۔ کسی کی بھی کوئی بھی بیوقوف حرکت کی آج اتباع ہوتی ہے اور وہی چیز دنیا کا ٹرینڈ بن جاتی ہے جس پر ہمارے گھر کے بچے بھی عمل کرتے ہیں۔ دجال بھی ایسا ہی ایک اینٹک آئیڈل بن کر ظاہر ہوگا۔ دنیا کی طاقتیں اس کے پاس ہوں گی، وہ بارش برسائیں گا، وہ زمین سے غلہ نکالیں گا، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر سے زندہ بھی کر دیں گا۔ ہر طاقت اور ٹیکنالوجی کا وہ مالک ہوگا۔ اتنی باتیں اگر کسی میں پائی جائے تو اس سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہا جا سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جسے اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ یہ تو ہے دجال جو آنے والی برائیوں میں سب سے بدترین برائی ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے دجال مسلمانوں کو تکلیف دے گا، مسلمان اس سے کیسے بچیں گے، اور دجال کیسے قتل ہوگا اور اسے قتل کون کرے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے اگلے ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں کھوجیں، اور اگر آپ نے اس سیریز قیامت کب آئیں گی کہ باقی ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلے لسٹ میں جا کر ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔